محترم کہہ رہے ہیں اے حکیم جی، اے طبیب صاحب، ایسے تو بڑا درد ہوگا، ایسے تو بڑی تکلیف ہوگی، ایسا کرو جب میں نماز پڑھنے لگوں اللہ اکبر کہہ کر جب میں نیت باندھ لوں اور بیٹھ کر نماز ادا کرنے لگوں تو نماز کی حالت میں تم میرے پیر کو چیر دینا، نماز کی حالت میں تم میرے پیر کو پھاڑ دینا، نماز کی حالت میں جب تم میرے پیر سے مواد کو، کچرے کو، گندگی و غلاظت کو نکال کر ٹانگ کے لگاؤ گے تو مجھے تکلیف نہیں ہوگی، کیونکہ میری پوری کی پوری توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے، میری پوری کی پوری اللہ کی طرف توجہ مرکوز ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں البدایہ والنہایہ پڑھیے مزید مطالعے کے لیے اور دیکھیے الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع و خضوع برتتے ہیں ان کو کہا کامیاب۔ معاشرے کے اندر، ہمارے سماج و سوسائٹی کے اندر پہلی برائی اسی پر ہم نظر ڈالیں کہ نمازیں تو پڑھ رہے ہیں لیکن منمانی نماز وہ پڑھو اور پڑھنا بھی وہ جس میں خشوع و خضوع ہو۔ پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے احسان کسے کہتے ہیں؟ احسان کا مطلب حسن عبادت، اللہ کی عبادت میں حسن کیسے لگے گا، اللہ کی اصل عبادت کیسے کی جائے، احسان کیا ہے؟ فرمایا تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ جب عبادت کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، جب اللہ کی طرف کی عبادت کے لیے جب کھڑے ہو جاؤ تو تم اس طرح اللہ کی عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ اگر یہ تصور تم نہ کر سکو کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں تو پھر یہ تصور کر لو کہ وہ اللہ تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے۔ جب کوئی انسان یہ تصور کرے گا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، ایک بات بتائیے، جب ہمیں یہ معلوم ہے اس مال کا مالک ہمیں دیکھ رہا ہے یا میں اپنے کسی مال کے مالک کو دیکھ رہا ہوں، یہ سونا چاندی کا مالک ہے اور میں دیکھ رہا ہوں تو سونا چراؤں گا، چاندی چراؤں گا؟ کیوں؟ اس سونے اور چاندی کا مالک جس کو میں دیکھ رہا ہوں اس کے دیکھتے ہوئے میں کیسے چوری کر سکتا ہوں؟ جب ایک انسان یہ تصور کر لے گا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں تو وہ نماز اچھی طرح پڑھے گا، عبادت اچھی طرح کرے گا۔ یا یہ تصور نہ آ سکے تو یہ سوچ لو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ کوئی آدمی پولیس والوں کے سامنے جرائم کا ارتکاب کرتا ہے؟ نہیں کرتا، تو الگ بات ہے کہ اگر ملا ہوا ہو، دونوں ملے ہوئے ہوں، آدھا تیرا آدھا میرا، تو وہ الگ بات ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب یہ پیشکش نہیں کی جا سکتی ہے اور اللہ تعالیٰ تمہاری رشوت کا محتاج نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے یہ امید نہیں لگائی جا سکتی ہے کہ وہ تمہارے معاملے کو نہیں دیکھے گا اور تمہیں تمہاری برائیوں پر نظر انداز بھی کر دے گا۔ نہیں میرے پیارے ساتھیوں، اس لیے کہا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ اگر یہ تصور نہ کر سکو تو پھر یہ تصور کر لو کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ عبادت کا صحیح تصور ہے۔ تو قد افلح المؤمنون، پہلی چیز وہ مومن کامیاب ہو گئے، الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع برتتے ہیں۔ دوسری چیز پر آئیے تھوڑا سا تفصیل طرف، والذین هم عن اللغو معرضون، وہ مومن بھی کامیاب ہو گئے جو لغو باتوں سے، جو بیہودہ باتوں سے دور رہتے ہیں، اعراض کرتے ہیں۔ اب لغویات میں تو بہت سی چیزیں شامل ہیں، کن کن کو گناؤں؟ ابھی 10 بج جائے گا۔ لغویات کے اندر تو بہت سی چیزیں شامل ہیں جو لغو اور بیہودہ چیزوں سے، بیہودہ گفتگو سے دور رہتے ہیں۔ اسی میں غیبت بھی آتی ہے، چغلی بھی آتی ہے، حسد بھی آتا ہے، کینہ بھی آتا ہے، بغض بھی آتا ہے، دشمنی بھی آتی ہے، اسی کے اندر جوا بھی آتا ہے، شراب بھی آتی ہے، بہت سی چیزیں اسی کے اندر شامل ہیں۔ لیکن یہاں لغو باتوں کی طرف میں ایک تو اشارہ کرتا ہوں میرے بھائیوں، لغویات سے دور رہنا، سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، کسی کی غیبت نہ کرنا۔ سلیمان ابن یسار کا نام آپ نے سنا ہوگا، ہشام ابن عبد الملک کے دور میں ایک سلیمان نام کا ایک شخص تھا۔ ہشام ابن عبد الملک سے کسی نے شکایت کی، ہشام ابن عبد الملک سے جو خلیفہ گزرا ہے اس سے شکایت کی کہ سلیمان تمہاری بہت زیادہ غیبت کرتے ہیں، اے خلیفہ تمہاری غیر موجودگی میں سلیمان تمہاری بہت برائی کرتے ہیں۔ تو سلیمان کو بلایا، ہشام ابن عبد الملک نے سلیمان کو بلایا اور سلیمان سے کہا، اے سلیمان سنا ہے کہ میری پیٹھ کے پیچھے تم میری خلافت کی بہت غیبت کرتے ہو، میرے کاموں کی بہت برائی کرتے ہو، آخر میں نے تمہارا کیا بگاڑا؟
سلیمان کہتے ہیں آپ نے غلط سنا ہے، جس نے بھی آپ کو یہ بات بتائی ہے وہ بہت غلط بات بتائی ہے، میں نے آپ کی کبھی غیبت نہیں کی۔ اب سنیے اور گوئنڈی کے لوگوں ذرا غور سے سننا، بمبئی کے اطراف و اکناف سے آنے والوں ذرا سلیمان کے ان جملوں کے بعد ہشام نے جو جملے کہے اس کو غور سے سننا۔ ہشام نے کہا سلیمان انکار نہیں کر سکتے ہو؟ سلیمان نے کہا میں انکار کرتا ہوں، میں نے کوئی غیبت نہیں کی تمہاری۔ ہشام ابن عبد الملک نے کہا اے سلیمان مجھے تمہارے بارے میں یہ بات ایک ایسے آدمی نے بتائی ہے جو بہت بڑا متقی ہے، جو بہت بڑا دیندار ہے، جس کی تہجد کی نماز کبھی قضا نہیں ہوتی ہے اور جس کی فجر کی نماز کی تکبیر اولی آج تک نہیں چھوٹی ہے۔ سنیے کتنا بڑا نیک آدمی تھا۔ ادھر مت دیکھیے، ان لوگوں کی عادت ہے جب ججی صاحب بیٹھیں گے تب آئیں گے، ان کی عادت ہے۔ دوسرے لوگ لیلا مجنون کی کہانی سنا رہے تھے، ججی صاحب قرآن حدیث بولنے والے ہیں، بس ان کی عادت ہے۔ ادھر مت دیکھیے، آپ ادھر دیکھیے۔ آج یہ حال ہے، کل کیا ہوگا؟ سنیے ہشام ابن عبد الملک نے کیا کہا، میں اسی طرح آپ کو جوڑنا چاہتا ہوں جو معاشرے کے اندر اور سماج کے اندر آج یہ سب سے زیادہ آج یہ رسم بنا ہوا ہے، بنی ہوئی ہے کہ ہم معمولی سمجھتے ہیں، جس کی چاہی غیبت کر دی، جس کو چاہ تو چاہ کہہ دیا۔ سنو ہشام ابن عبد الملک نے کہا سلیمان تمہارے بارے میں مجھے یہ واقعہ، یہ بات کسی معمولی آدمی نے نہیں بتائی، ایرو میرو نے نہیں بتائی، ایکس وائی زیڈ کسی آدمی نے نہیں بتائی، بلکہ ایسے آدمی نے مجھے بتایا ہے کہ تم میری غیبت کرتے ہو، جس کی تہجد کی نماز کبھی ترک نہیں ہوتی اور جس کی فجر کی نماز کی تکبیر اولی نہیں چھوڑتی، وہ بڑا متقی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، اس آدمی نے بتایا ہے کہ تم میری غیبت کرتے ہو۔ سلیمان کہتے ہیں چغل خوری کرنے والا متقی نہیں ہو سکتا ہے۔ آئے ہشام میرے پیٹھ کے پیچھے میری برائی آپ سے کرنے والا، آپ نے اس کو متقی کیسے کہہ دیا؟ چغل خوری کرنے والا متقی نہیں ہو سکتا ہے، وہ کتنی ہی نمازیں پڑھ لے، کتنے ہی روزے رکھ لے، کتنے ہی حج کر لے، کتنی نماز فجر کی پابندی کر لے، کتنا ہی تہجد کی نماز کی پابندی کر لے، لیکن وہ چغلی کرتا ہے، میری برائی میرے پیٹھ کے پیچھے اس نے آپ سے کی ہے۔ چغل خوری کرنے والا متقی نہیں ہو سکتا ہے۔ ہشام ابن عبد الملک نے کہا دلیل دیجئے، دلیل دیجئے۔ سلیمان کہتے ہیں لا يدخل الجنت قطاب، اللہ کے نبی فرماتے ہیں چغل خور جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ تو جنت میں داخل نہ ہو وہ متقی کیسے ہو سکتا ہے، وہ پرہیزگار کیسے ہو سکتا ہے؟ ہشام ابن عبد الملک نے کہا آئے سلیمان تم بالکل صحیح کہہ رہے ہو، مجھے اس کی بات آنکھ بند کر کے نہیں ماننی چاہیے، اس کی نمازوں پر اور اس کی تہجدوں پر بھروسہ کر کے مجھے نہیں بیٹھ جانا چاہیے تھا۔ اس نے واقعی تمہاری برائی مجھ سے پیٹھ کے پیچھے کی ہے، صرف اس لیے کہ وہ میری نظروں میں محبوب ہو جائے، خلیفہ کی نظروں میں محبوب ہو جائے۔ میرے بھائیوں آج اس برائی سے ہم علماء بھی محفوظ نہیں ہیں، ہم عالم بھی محفوظ نہیں ہیں۔ مسجدوں میں بیٹھ جائیں تو برائی، مدرسوں میں بیٹھ جائیں تو برائی، آج اس برائی سے کوئی محفوظ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اس مجلس میں یہ دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین ہم علماء کی بھی اصلاح فرمائے اور آپ کی بھی، ہم سب کو ایک دوسرے کی غیبت اور چغلی سے محفوظ فرمائے۔ میرے بھائیوں صفت الصفوہ اٹھائیے ابن الجوزی کی، بڑا زبردست ایک واقعہ نقل کرتے ہیں۔ امیر معاویہ کے گھر میں ایک مہمان آتا ہے، امیر معاویہ کے گھر میں ایک مہمان آتا ہے۔ امیر معاویہ مہمان نوازی میں بہت آگے تھے، ایک بار ہم لوگ بھی گئے، نام نہیں بتاؤں گا، بس بہار اتنا بتا دوں، اب کس کے گھر کا یہ نام تھوڑی بتا دوں گا، تو غیبت ہو جائے گی۔ اب وہ 2 دن کا جلسہ تھا، 4-5 لوگوں کو ایک ہی گھر میں روک دیا، تو گھر سے آواز آ رہی تھی، لیڈی تھی اپنے آدمی سے کہہ رہی تھی یہ مولانا لوگ کتنے دن گھر میں رہیں گے؟ ہم لوگوں نے بہتری اسی میں سمجھی کہ بس نکلو ناشتہ پانی کر کے کہیں ہوٹل میں کمرہ لے لیں گے، وہیں رہیں گے، اس کو پتہ بھی نہیں چلنے دیا۔
کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو مہمان نوازی کو اچھا نہیں سمجھتی. امیر معاویہ کی بیوی بھی فطری طور پر مہمان نوازی کو اچھا نہیں سمجھتی تھی، لیکن امیر معاویہ مہمان نوازی میں بہت آگے تھے. انہوں نے مہمان کو کھلایا پلایا اور الگ کمرہ. ان کی بیوی کہتی کتنے دن رہیں گے؟ اور تمہیں اس سے مطلب 3 دن تک تو ویسے وہ حق ہے ان کا، 3 دن تک تو میں ان کو کچھ کہہ ہی نہیں سکتا ہوں، اور جب تک ان کا کام نہ ہو وہ بیچارے آئے ہیں مہمان ہیں ہمارے، 3 دن کے بعد بھی رہ سکتے ہیں. اب ان کی بیوی نے سوچا کوئی ایسا ان کا کام ڈھونڈوں کہ ان کی برائی کر کے ان کو گھر سے نکلواؤں. تو جب خوب رات ہو گئی، بہت رات ہو گئی اور امیر معاویہ سونے لگے، تب ان کی بیوی اٹھی، دیکھیں یہ کیا کر رہا کمرے میں. تو ان کا جو کمرہ تھا، امیر معاویہ نے جو ان کا روم الگ کر دیا تھا مہمان کا، تو انہوں نے کان لگا کے سنا امیر معاویہ اس روم میں، اس کمرے میں جب کان لگایا جاسوسی کی، تو وہ مہمان گانا گا رہا تھا اور بڑا بےہودہ گانا گا رہا. آج کل کے گانے رہے جیسے ہوں اسی طریقے کا رہا ہوگا، کوئی اور نہیں ہوگا. بس حدیث میں آیا پڑا، اللہ کو صفت الصفا میں لکھا بڑا بےہودہ گانا، بڑا بے شرم گانا گا رہا تھا. امیر معاویہ کی بیوی کو پوائنٹ مل گیا، وہ آئی اپنے شوہر کو اٹھایا، اٹھو اٹھو. کیا ہوا؟ اٹھو نا ادھر آ، سنو 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 اپنے مہمان کی حرکت دیکھو. امیر معاویہ کی بیوی، جو امیر معاویہ نے کان لگایا تو کیا ہوا؟ کچھ نہیں. ذرا اپنی بیوی کو پکڑ، ذرا کیا ہوا؟ اپنے مہمان کو گھر سے نکالو. تم ادھر آؤ. اپنی بیوی کو خوابگاہ میں لے گئے، بستر پر لے گئے اور کہا لے تو یہاں، تم کیوں گئی؟ کیا ہوا؟ کہا جب میں نے اس کا روم الگ کر دیا، اس کا کمرہ الگ کر دیا، تو پھر تم نے جاسوسی کیوں کی اس کے کمرے کی؟ تمہیں نہیں معلوم اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم کسی کی ٹہل مت لگو، کسی کی جاسوسی مت کیا کرو. وہ اپنے بند کمرے میں کیا کر رہا، تم نے اس کی جاسوسی کیوں کی؟ کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب تمہارے گھر کے سارے دروازے بند ہو، کوئی تمہارے گھر کی جاسوسی کرے، ٹوہ لگائے تو نکلو اور اس کی دونوں آنکھیں پھوڑ دو. تم نے اس کی جاسوسی کیوں کی؟ غلطی میری ہی ہے، اس کی کوئی غلطی نہیں ہے. کہ نہیں اس کی غلطی نہیں ہے، غلطی تمہاری ہے، اور تمہاری غلطی ہے کہ جب میں نے اس کا کمرہ الگ کر دیا تو تم نے اس کی ٹوہ کیوں لگائی. چلو سو جاؤ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، مجھے معلوم ہے تم اس کو کیوں نکالو گے. سو گئے. صفت الصفا میں ابن الجوزی نقل کرتے ہیں آواز لینے لگی، یعنی نعت بولنے لگی، چلی گئی کھراٹے، خر جنریٹر بولنے لگا ناک کا. تو امیر معاویہ اب اٹھے اور سوچا کہ اب میری بیوی سو گئی ہے، اب چلوں میں اپنے مہمان کو سمجھاؤں. اکیلے میں نصیحت جو فائدہ کرتی ہے وہ سب کے سامنے نہیں، اکیلے میں سمجھاؤں کہ بھائی یہ کام تیرا غلط ہے، کیوں کر رہا ہے. امیر معاویہ کمرے کی طرف بڑھے، لیکن سوچا کہ ایک بار اور کان لگا کے سن لوں، اگر گانا گا رہا ہوگا تو اس کو سمجھاؤں گا، اور اگر آواز نہیں آ رہی ہوگی تو میں سمجھوں گا کہ سو گیا. تو سوتے ہوئے مہمان کو کیوں پریشان کروں، کل صبح فجر کی نماز میں اس کو سمجھا دوں گا. امیر معاویہ نے جو دوبارہ کان لگایا تو کیا سنتے ہیں کہ اب وہی مہمان قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے گانا گا رہا تھا. بیوی سوئی اور کھراٹے لینے لگی. امیر معاویہ سمجھانے کے لیے اٹھے، کان لگا کے سنتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ اب وہی مہمان قرآن پڑھ رہا ہے. امیر معاویہ دوڑتے ہوئے گئے اور اپنی بیوی کو اٹھایا، اٹھو ذرا ادھر آؤ. کیا ہے؟ ادھر آؤ. سنو. کیوں سنوں؟ آپ کو کہا جاسوسی نہیں کرنا. اٹھو نا ادھر آؤ. کیا کیا ہے؟ سن سن. کان لگا قرآن پڑھ تو بڑا بہروپیہ ہے. ابھی تو گانا گا رہا تھا، اب قرآن پڑھ رہا ہے. صفت الصفا پڑھی ابن الجوزی کی. کہتے ہیں امیر معاویہ نے اپنی بیوی سے کہا میری بیوی تم نے مجھے میرے بھائی کی برائی دکھلائی، تم نے مجھے میرے بھائی کی برائی دکھلائی، میں نے تمہیں اپنے بھائی کی خوبی دکھلائی. برائیوں پہ پردے ڈالا کرو، خوبیوں کو اجاگر کیا کرو. برائیوں پہ پردے ڈالا کرو، خوبیوں کو واضح کیا کرو. امیر معاویہ نے اب کچھ نہیں سمجھایا. نماز فجر کے بعد اپنے مہمان سے کہا میرے دوست ادھر آؤ، آخر کیا معاملہ تھا رات میں؟
پوری بات بتائی. مہمان کہنے لگا مجھے بڑے الجھن ہیں, بڑی ٹینشن ہے, میں کبیر العیال ہوں, میری جوان بیٹیاں ہیں, میرا مال چوری ہو چکا ہے اور میں اب در در کا محتاج ہو چکا ہوں, ذہنی الجھنوں نے مجھے مائنڈلی ڈسٹرب کر دیا ہے, اس لیے جب مجھے الجھنیں ہوتی ہیں, ٹینشن ہوتے تو میں گانے گا لیتا ہوں, لیکن گانوں سے جب مجھے الجھن دور نہیں ہوتی تو پھر میں قرآن پڑھنے لگتا ہوں. امیر معاویہ نے کہا جب تمہارے دل کو سکون نہ ملے اور قرار نہ آئے تو اللہ کا ذکر کیا کرو, گانے گایا کرو, کیونکہ قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کا ذکر کرنے سے تمہارے دلوں کو اطمینان ملتا ہے, اللہ کے ذکر کرنے سے تمہارے دلوں کو سکون ملتا ہے. میرے بھائیوں, اس جگہ پر ہم اپنے آپ کو لا کر سوچیں, امیر معاویہ نے اپنی بیوی کے سامنے بھی نہیں سمجھایا, سنو نہیں, اکیلے میں سمجھایا, وہ بھی مسجد کے اندر بعد نماز فجر. اسی قسم کا ایک واقعہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں پیش آیا. ایک شخص عمر فاروق کے پاس آتا اور کہتا امیر المومنین ایک مسئلہ پوچھنے آیا ہوں. کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا مسئلہ یہ ہے کہ میری بیٹی جب چھوٹی تھی میں اپنی بیٹی کے ساتھ اسلام لے آیا, میں اور میری بیٹی دونوں اسلام لائی, میری بیٹی اس وقت بہت چھوٹی تھی, نابالغ تھی, اب وہ بالغ ہو گئی, لیکن آیا امیر المومنین میری بیٹی اسلام لانے کے بعد, بالغ ہو جانے کے بعد میری بیٹی سے زنا کا ظہور ہو گیا. جب اس سے زنا ہوا میری بیٹی زنا کر بیٹھی, جب میری بیٹی سے زنا کا ظہور ہوا, زنا کے فوراً بعد اس نے چھری اٹھائی, اپنا ہاتھ کاٹا, اپنا پیر کاٹا, اپنے پیر پہ بھی مارا, قریب تھا کہ وہ اپنی گردن پر چھری چلا لے کہ میں پہنچ گیا, میں نے چھری اس کے ہاتھ سے چھینی اور اس کو پھینک دی. امیر المومنین میں نے اپنی بیٹی کو سمجھایا, پھر اس نے بتایا کہ اب مجھ سے اس قسم کا جرم ہو گیا ہے. میری بیٹی کی بات سن کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین سرک گئی, لیکن میرا جگر کا ٹکڑا تھا, میری ایک ہی بیٹی تھی, میرا بیٹا بھی نہیں تھا, اس بیٹی کو لے کر میں کیا کرتا. امیر المومنین میں نے اپنی بیٹی کو توبہ اور استغفار کی طرف بلایا. میری بیٹی اس دن سے لے کر آج تک توبہ کر رہی ہے, استغفار کر رہی ہے, مصلی جانتی ہے, نماز جانتی ہے, توبہ جانتی ہے, بس اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں. کھانا کھایا پھر مصلی پر توبہ استغفار, روتے روتے 2-3 سال کا زمانہ اسی طریقے سے گزر گیا. مجھے امید ہے میری بیٹی اس گناہ کے بعد اتنا روئی کہ اس کی آنکھوں سے گرنے والے آنسوؤں نے شاید میری بیٹی کے اس گناہ کو دھل دیا ہوگا, اللہ نے میری بیٹی کے اس گناہ کو معاف کر دیا ہوگا. امیر المومنین نے کہا میرے پاس کس لیے آئے ہو؟ کہا اس لیے آیا ہوں کہ میری بیٹی کے رشتے آ رہے ہیں, ایک لڑکا بڑا دیندار ہے, میں اس لڑکے کو چھوڑنا نہیں چاہتا, میں چاہتا کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح اس دیندار لڑکے سے کر دوں. حضرت عمر نے کہا پھر پریشانی کیا ہے؟ کا پریشانی یہ ہے کہ میں اس لڑکے کو اپنی بیٹی کی حقیقت بتلاؤں یا نہیں بتلاؤں. اگر میں یہ کہہ دیتا ہوں آئے لڑکے میری بیٹی سے نکاح تو کر رہے ہو, لیکن میری بیٹی سے ایک مرتبہ زنا کا صدور ہو گیا, اگر یہ بات میں اس لڑکے کو بتا دیتا ہوں تو ڈر ہے دیندار ہونے کی وجہ سے کہیں وہ یہ رشتہ چھوڑ نہ دے اور میری بیٹی کو زانیہ سمجھ کر اس رشتے سے انکار نہ کر دے. اور اگر نہیں بتاتا ہوں اور چپکے سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیتا ہوں تو ڈر اس بات کا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال نہ کر لے کہ جب تجھے معلوم تھا تیری بیٹی سے زنا ہوا تو تو نے لڑکے کو دھوکہ کیوں دیا, اس کو بتایا کیوں نہیں, اور بغیر بتائے تو نے اس لڑکے کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کیوں کر دیا. حضرت عمر نے کوڑا نکالا اور لہراتے ہوئے فرمایا چپکے سے اپنی بیٹی کا نکاح اس لڑکے کے ساتھ کر دے, اس لڑکے کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں, اس لڑکے کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں, جا اور چپکے سے اپنے بیٹی کی کا نکاح اس لڑکے کے ساتھ کر دے. جب اللہ نے تیری بیٹی کے عیب کو چھپا لیا, جب اللہ نے تیری بیٹی کے عیب پر پردہ ڈال دیا تو تو کون ہوگا اپنی بیٹی کے عیب کو بتانے والا, تو کون ہوگا اپنی بیٹی کے عیب کو چھپانے والا. اور تو پھر خود یہ کہہ رہا ہے کہ میری بیٹی اس دن سے توبہ کر رہی ہے. کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, جس نے اپنے گناہ سے توبہ کر لی وہ ایسا ہو جاتا جیسے اس نے گناہ نہیں کیا ہو, اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو. جا
اور چپکے سے اپنی بیٹی کا نکاح اس لڑکے کے ساتھ کرتے اور اس کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ تھے برائیوں پہ پردے ڈالنے والے، یہ تھے کسی کی ذاتی اور پرسنل معاملات کو چھپانے والے لوگ۔ اور آج ہم کسی کی بیٹی کو دیکھ لیں کہ موبائل پہ بات کر رہی ہے، اب اس میں 99 جھوٹ اپنی طرف سے، ارے وہ تو 1 سے نہیں 50 سے لگی ہوئی ہے، 1 سے نہیں 50 سے سیٹنگ ہے، اللہ کو چھوڑے گی تب تیرا نمبر آئے۔ 1 میں 99 جھوٹ اپنی طرف سے لگا کر کسی کو رسوا کر دیتے ہیں، یہ معاشرے کی ایک اور برائی ہے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون۔ تیسری چیز دیکھیے، یہ مومن بھی کامیاب ہو چکے ہیں جو اپنی زکات کی پوری پوری ادائیگی کرتے ہیں، اپنی زکات کو پوری طریقے سے دیتے ہیں۔ زکات تو ہم لوگ بھی دیتے ہیں، اور ماشاءاللہ بمبئی والے یہاں تو لائن لگی رہتی ہے، جھارکھنڈ والوں کی، یو پی والوں کی، آتے ہیں اور رمضان کی تاخراتیں ہوں، آخری عشرہ ہو، پھر تو دیکھو بیچارے ایسا لگتا ہے جیسے مولویوں کی لائن لگی رہتی ہے ٹرین ریل کے ڈبوں کی طرح، یہ صورتحال ہوتی ہے۔ اور زکات ہم بھی دیتے ہیں، زکات کا دینا یہ ہوا، صاحب فلاں جگہ سے آئے ہیں، ہم 10 روپے دے کے نکل گئے، 100 دے کے نکل گئے، ایک یہ بھی ہے۔ اور ایک زکات یہ ہے کہ ہم اپنا حساب و کتاب پورا رکھیں اور استطاعت کے بعد پوری زکات ادا کریں، پوری 1 لاکھ روپے میں 2,500، 1,000 میں 25، 100 میں 2.5 روپے ہمیں نکالنا پڑیں گے، ہم اس کا پورا خیال رکھیں اور پوری زکات ادا کریں۔ والذین یکنزون الذھب والفضة، جن لوگوں نے سونے اور چاندی کو گاڑ کے رکھا ہے، جمع کر کے رکھا ہے، ولا ينفقونها في سبيل اللہ، اور وہ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اللہ کی راہ میں نہیں دیتے، فبشرهم بعذاب علیم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو عذاب علیم کی خوشخبری سنا دو۔ بطور مذاق کی کہا، عذاب کی خوشخبری نہیں ہوتی ہے بلکہ بری خبر ہوتی ہے، لیکن بطور مذاق کی کہا جا رہا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو عذاب علیم کی خوشخبری سنا دو۔ یہ خوشخبری ہے، ان کو دردناک عذاب علیم، فعیل کے وزن پر مبالغہ کا صیغہ، ایسا دردناک عذاب جس کو ہم نے نہ تو ہماری آنکھوں نے دیکھا ہے نہ ذہنوں میں کبھی تصور گیا ہوگا، ایسا درد بھرا عذاب، اس کو کہتے ہیں عذاب علیم، درد اور تکلیفوں سے بھرا ہوا، اور ایسا درد اور تکلیف والا جس کو ہمارے ذہن نے سوچا بھی نہ ہو، ہماری آنکھوں نے اس منظر کو دیکھا بھی نہ ہو۔ میرے بھائیوں، یہ منافقوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی خبر دی ہے، وَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ اور یہاں زکات نہ دینے والوں کو، سونا اور چاندی کو اپنے پاس رکھنے والوں کو، میری ماں بہنیں اگر سن رہی ہیں تو وہ سنیں، وہی زیادہ سونے اور چاندی اپنے پاس سمیٹ کر رکھتی ہے، اپنے شوہروں کے لیے نہیں بلکہ شادیوں میں شرکت کرنے کے لیے، اپنے مردوں کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ غیروں کی شادیوں میں غیروں کو دکھانے کے لیے۔ والذین یکنزون الذھب والفضة، جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، خزانہ بنا کے رکھتے ہیں، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن ان کا یہ خزانہ آتش دوزخ میں تپایا جائے گا، آتش دوزخ میں جھلسایا جائے گا، یہ خزانہ آتش دوزخ میں گرم کیا جائے گا، فتقبا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے گا اس سے ان کے پہلوؤں کو، اس سے ان کی پیٹھوں کو
तुकवा बिहा वजूहुहुम, इससे इनके चेहरों को झुलसाओ। वो काम किया हुआ तपाया हुआ माल से इनके चेहरे झुलसाए जाएंगे। वो जुनूबहुम, इनके पहलू, ये करवटें ये दागी जाएंगी। वो ज़ुहूरुहुम, और इनकी पीठों पर भी वो खजाना जो जहन्नम में तपाया जाएगा, उनसे इनकी पीठें दागी जाएंगी। मेरे प्यारे साथियों, फिर कहा जाएगा यही वो खजाना है जो तुम अपने लिए जमा कर करके रखते थे, यही वो खजाना है जो तुम अपने लिए जमा कर करके रखते थे। अब इस अज़ाब का मजा चखो, अब उस खजाने को जो तुम जमा कर करके रखते थे, अब उसका अज़ाब भुगतो, अब उस अज़ाब का मजा चखो। बुखारी की सही रिवायत में मौजूद है, जो सोना और चांदी जिसकी माल की हमने ज़कात नहीं दी, क़यामत के दिन अल्लाह ताला उस माल को एक गंजे और अंधे सांप की शक्ल में लाएगा। ये उस आदमी के गले में पड़ जाएगा, डाल दिया जाएगा, और ये अंधा और गंजा सांप उस आदमी को जिस माल की ज़कात नहीं दी गई होगी, ये माल अंधे और गंजे सांप की शक्ल में आएगा और ज़कात न देने वाले के गले में ये डाल दिया जाएगा। और ये सांप कहेगा मैं तेरा वो खजाना हूं जिसको तू जमा करके रखा करता था, जिसको तू जमा कर करके समेट कर रखा करता था। मेरे प्यारे साथियों, इसीलिए फरमाया वल्लदीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, अपनी ज़कात की पूरी अदायगी जो करते हैं वो लोग भी कामयाब हो चुके हैं। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनसे ज़कात वसूल करते थे, जो लोग ज़कात में बकरी देते थे, अल्लाह के रसूल के इंतकाल के बाद अबू बकर का जमाना आया, हजरत अबू बकर भी उनसे बकरी लेते थे। एक दिन एक सहाबी ने बकरी दे दी, खोली और दे दी। अल्लाह के रसूल को रस्सी के साथ दी थी, अल्लाह के रसूल को रस्सी खोल के पकड़ाई थी, लीजिए ये बकरी मेरी ज़कात में बनती है, ये लीजिए। ऐसे रस्सी खोली और दे दी। जब अल्लाह के रसूल उसी बकरी को उसी रस्सी में पकड़े हुए ले गए, अबू बकर का जमाना आया, उस साहबी से कहा तुम्हारी ऊपर एक बकरी ज़कात में इस साल भी बन रही है। उसने कहा जी, उसने बकरी खोली और दे दी, कान पकड़ के लाया, लीजिए। हजरत अबू बकर ने कहा मैंने अपनी आंखों से देखा है कि अल्लाह के रसूल को तुमने जो बकरी दी थी वो रस्सी के साथ दी थी। हाँ दे दी थी, लेकिन अब तो और जानवर हैं, हम रस्सी, अरे आप बांध लीजिए, बैतुल माल में तो बहुत सी रस्सी होगी, आप बांध लीजिएगा, इस रस्सी से मेरी कोई दूसरी बकरी बन जाएगी। हजरत अबू बकर सिद्दीक का अल्फाज देखो, मुस्लिम को किताब ज़कात देखिए। हजरत अबू बकर ने कहा वल्लाही लौ मनऊनी अनाकन, अल्लाह की कसम अगर उस रस्सी को रोक लोगे, उस रस्सी को रोक लोगे, कानू युअद्दूना इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसको तुम अल्लाह के रसूल को भी अदा करते थे, जो रस्सी अल्लाह के रसूल को देते थे, रस्सी समेत बकरी देते थे, और तुमने बकरी तो दे दी लेकिन रस्सी नहीं दी, लक़ातलतुहुम अला मनइहा, तो अल्लाह की कसम मैं उनसे किताल करूंगा, मैं उनसे जिहाद करूंगा, मैं उनसे लड़ूंगा, मैं अपनी तलवार यहाँ से निकाल लूंगा उनके खिलाफ, मैं उनको कत्ल करूंगा सिर्फ रस्सी रोकने पर। 2,500 रुपए, 1 लाख के हम मालिक हैं, 2,500 हमारे ऊपर ज़कात बनती है, 2,000 दे चुके, 500 रुपए आप रोक लेंगे, तो बताइए हम इस लायक हैं कि नहीं? एक रस्सी रोक ली तो कहा अगर रस्सी नहीं दोगे तो हम क़िताल करेंगे। रस्सी की हैसियत ही क्या है, रस्सी की कीमत ही क्या है? रस्सी तो आपको कहीं भी मिल सकती है, बकरी तो दे ही रहा है, जो ज़कात बन रही है वो तो पूरी दे ही रहा है। लेकिन हजरत अबू बकर ने कहा था अल्लाह के रसूल रस्सी भी लेते थे, मैं भी रस्सी लूंगा, अगर बकरी दे रहे हो रस्सी नहीं, वल्लाही लौ मनऊनी अनाकन, अगर रस्सी रोक ली उन्होंने मुझसे, कानू युअद्दूनहा इला रसूलिल्लाह, और अल्लाह के रसूल को वो रस्सी समेत बकरी देते थे, लक़ातलतुहुम अला मनइहा, तो अल्लाह की कसम हम उनसे लड़ेंगे और झगड़ेंगे, हम उनसे क़िताल करेंगे और जिहाद करेंगे। एक रस्सी रोक ले, बकरी दे रहा है लेकिन रस्सी नहीं, तो उससे क़िताल। बंबई के सेठों अपने गरीबानों में झांक के देखो, हम कह सकते हैं क्योंकि हम ज़कात लेने आते नहीं हैं, हम कह सकते हैं ये बात। बंबई के सेठों अपने गरीबानों में झांक कर देखो,
ان مولویوں کا احسان ادا کرو جو صبح صبح تمہارے دروازے پہ پہنچتے ہیں اور تم سے مدرسوں کی زکوٰۃ وصول کرتے ہیں، ورنہ تمہاری خود ڈیوٹی ہے کہ تم زکوٰۃ ادا کرو، تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اپنے مال کی پوری زکوٰۃ ادا کرو۔ ان مولویوں کا احسان ہے تمہارے اوپر کہ تمہیں یہ عذاب عظیم سے اور عذاب علیم سے بچانے کے لیے خود تمہارے دروازوں پہ آ رہے ہیں۔ ان علماء کا بھی شکریہ ادا کرو۔ اب دیکھو کل کیا بجلی گرتی ہے مولوی جلدی سیٹھوں نام لے لیا، میں نام تھوڑا، ارے ہم تو پتہ نہیں کس کس کا نام لے لیتے ہیں یار، یہی تو برائی ہے میرے اندر۔ سنو میرے بھائیوں، والذین هم للزکاۃ فاعلون، زکات کی پوری ادائیگی۔ کتنی چیزیں ہو گئی گنتے رہیے گا، میرا کوئی بھروسہ نہیں، میں کبھی کسی کو بھی کھڑا کر کے پوچھ سکتا ہوں کتنی چیزیں بتا دیں۔ پہلی چیز، جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع برتتے ہیں وہ مومن کامیاب۔ دوسری چیز، جو لغویات، غیبت، چغلی، حسد، کینے سے دور رہتے ہیں وہ مومن کامیاب۔ تیسری چیز، والذین هم للزکاۃ فاعلون، جو اپنے مال کی زکات کی پوری ادائیگی کرتے ہیں وہ مومن کامیاب۔ اور چوتھی چیز، معاشرے کا زبردست کینسر، والذین هم لفروجهم حافظون، وہ مومن بھی کامیاب ہو گئے جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہاں اللہ نے باؤنڈیشن کر دی، یہاں اللہ نے ایک باؤنڈیشن لگا دی، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں وہ مومن کامیاب، لیکن اپنی شرمگاہ کی حفاظت دو لوگوں سے یعنی دو عورتوں سے نہیں اگر کرتے ہیں تو کوئی ملامت نہیں ہے۔ الا علی ازواجہم، سوائے اپنی بیویوں کے اور اپنی باندیوں کے، اپنی لونڈیوں کے۔ عرب کے اندر پہلے لڑکیاں بیچی بھی جاتی تھی اور خریدی بھی جاتی تھی، جس کو قیمت دے کر ہم نے خرید لیا وہ ہماری لونڈی ہے۔ اب ہم اس سے وہ کام لے سکتے تھے جو ایک بیوی سے لیا جاتا ہے، اس سے مجامعت صحبت کرنا جائز تھا، لیکن اب ہیومن کمیٹی اور رائٹس جو بن چکے ہیں، پوری دنیا کے اصول اور ضابطے بن چکے ہیں کہ اب نہ لڑکے بیچے جائیں گے نہ لڑکیاں بیچی جائیں گی، اس اصول اور ضابطے میں ہم لوگ بھی شامل ہیں نا۔ لیکن یہ اصول و ضابطہ پہلے تھا اور یہ منع نہیں ہوا، یہ الگ بات ہے، یہ الگ بات ہے میرے بھائیوں کہ آپ پوری دنیا میں جو حقوق انسانیت پر جو کمیٹی بنی ہے اس کمیٹی میں یہ پاس ہو چکا ہے، یہ عالمی پیمانے پر یہ پاس ہو چکا ہے، دنیا کے کسی بھی ملک میں نہ لڑکے بیچے جائیں گے نہ لڑکیاں بیچی جائیں گی نہ خریدے جائیں گے، کیونکہ یہ انسانیت کے خلاف ہے کہ انسان اپنی اولاد کو بیچے یا کسی کو ہم پکڑ لیں اور اغوا کر لیں اور کسی کو بیچ دیں، کسی کا بیٹا کسی کی بیٹی، تو یہ حقوق انسانی کے خلاف ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے کہا جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت، مگر بیویوں سے اور باندیوں کو چھوڑ کر کہ ان سے حفاظت نہ کرنے میں کوئی ملامت نہیں، لیکن ان دونوں کے علاوہ ان دونوں کے علاوہ اگر کسی نے کوئی دوسرا راستہ اختیار کیا، یعنی بیوی اور باندی کو چھوڑ کر اگر کسی تیسری جگہ جا کر منہ مارا اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت وہاں نہیں کی، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو یہی لوگ حد سے گزر جانے والے ہیں، یہی لوگ سرکش ہیں، یہی لوگ حد سے آگے بڑھ جانے والے، تجاوز کرنے والے، اللہ کی حد کو توڑنے والے۔ شرمگاہ کی حفاظت دو معنی رکھتی ہے، ایک تو کپڑے اتنے ڈھیلے ڈھالے ہوں کہ انسان کے اعضاء دکھائی نہ دے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، مرد سے بھی اتنا حصہ چھپائے گا جو سطر کہلاتا ہے، ناف سے لے کر گھٹنے تک۔ لا ينظر الرجل الى عورة الرجل، کوئی مرد کے سطر پر نظر نہ ڈالے۔ ولا تنظر المرأة على عورة المرأة، کوئی عورت کے سطر پر نظر نہ ڈالے۔ مرد کا سطر جانتے ہو کتنا ہے؟ ناف سے لے کر گھٹنے تک، اتنا حصہ مرد سے بھی چھپائے گا، اور ناف سے لے کر گھٹنے تک اتنا حصہ عورت سے بھی چھپائے گی۔ یہ لنگوٹ پہن کے نہانے والوں اور صبح جاگنگ کرنے والوں، اتنا پہن لیا جاگنگ کرنا،
خوشی مناؤ تم لوگ بمبئی میں ہو، ہم لوگوں سے پوچھو کیا کیا پہن کے آئے ہیں ایئرپورٹ پہ اترے تو اتاری جیکٹ، اور تم اپنی اس فضا میں رہ کر صبح صبح جاگنگ کرو اور اتنا بڑا انڈرویئر پہن لو، گھٹنے کھلے ہیں، ران کھلی ہے، جاگنگ کر رہے ہیں، پارکوں میں عورتیں بھی گھوم رہی ہیں، کوئی آر اور شرم نام کی چیز رہ نہیں گئی، جبکہ مرد کو مرد سے بھی اتنا چھپانا پڑے گا۔ کوئی مرد کسی مرد کے سامنے گھٹنا اور گھٹنے سے اوپر کا حصہ نہیں کھولے۔ جب ایک مرد مرد کے سامنے اپنی ران نہیں کھول سکتا ہے، اپنا سطر نہیں دکھا سکتا ہے، تو عورتوں کے سامنے جانا انہی انڈرویئروں میں، انہی لنگوٹوں میں اور انہی چھوٹے چھوٹے کپڑوں میں، میرے بھائیوں چہمانہ دارت کیا حیثیت اور کیا معنی رکھتا ہے۔ اور ایک عورت کے سامنے بھی اتنا حصہ نہیں کھول سکتی، ناف سے لے کر گھٹنے تک اتنا حصہ کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ عورت کے سامنے بھی کھولے، لیکن عورتیں بھی گھٹنوں سے اوپر ان کے کپڑے آ گئے ہیں، اسکرٹ آ چکی ہے، اور بھی چھوٹے چھوٹے کپڑے آ چکے ہیں، بلکہ صابن بھی 2 روپے کا بکتا ہے، تو جب تک گھٹنے سے اوپر کا حصہ نہ دکھایا جائے وہ صابن بھی آج بکتا نہیں ہے، وہ 2 روپے کا رومال بھی اسی وقت بکتا ہے۔ آج عورتوں وہ مرد دیکھ رہے ہیں جو حصہ عورتیں بھی نہیں دیکھ سکتی ہیں، عورتوں کے سامنے بھی دکھانا جائز نہیں ہے۔ ایک تو شرمگاہ اور سطر کی حفاظت کا ایک معنی یہ ہے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اپنی شرمگاہ کا ناجائز استعمال نہ کیا جائے، اپنی سطر کا، اپنی شرمگاہ کا ناجائز استعمال نہ کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کے الفاظ ہیں کہ جو صحابی، جو میرا بھائی، جو مومن بندہ، جو صحابی جو تم لوگوں میں جو بیٹھا ہے، مجھے ان 2 چیزوں کی ضمانت دے دے، جو بندہ اللہ کا مجھے ان 2 چیزوں کی ضمانت دے دے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ صحابہ نے کہا کیا وہ 2 چیزیں؟ آپ نے فرمایا الفم والفرج، ایک منہ اور دوسرا شرمگاہ۔ اس منہ کا ناجائز استعمال نہیں، کسی کی غیبت، چغلی اور برائی نہیں، جھوٹ نہیں، ایک اپنی زبان کا جائز استعمال کر لے۔ اور دوسرا بتایا والفرج، اپنی شرمگاہ کی ضمانت مجھے دے دے کہ یہ کسی غلط جگہ پر نہیں لے جائے گا اور غلط جگہ پر اس کا استعمال نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں لہ الجنہ، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں، میں اس کو جنت کی خوشخبری سناتا ہوں۔ یعنی 2 چیزوں کی ضمانت تو مجھے دے دو کہ تم اپنی زبان کا غلط استعمال نہیں کرو گے اور اپنی شرمگاہ کا غلط استعمال نہیں کرو گے، ان 2 چیزوں کی گارنٹی اے مسلمانوں تو مجھے دے دو۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اور ایک چیز کی گارنٹی میں تمہیں دیتا ہوں، جنت کی ضمانت میں تمہیں دیتا ہوں۔ 2 چیزوں کی ضمانت تم دے دو، زبان کو اور شرمگاہ کو غلط جگہ پر استعمال نہیں کرو گے، 2 چیزوں کی ضمانت تم دے دو۔ اللہ کے رسول کیا دے رہے ہیں بدلے میں؟ اسمن لہ الجنہ، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جنت کی۔ اور اٹھاؤ سیر اعلام النبلہ، سیر اعلام النبلہ اٹھاؤ، علامہ ذہبی کی بڑی مشہور اور جلیل القدر محدث علامہ ذہبی سیر اعلام النبلہ میں نقل کرتے ہیں کہ امام ابن سیرین بہت بزرگ ہستی گزری ہے، بازاری کا کام کرتے تھے، کپڑا بیچا کرتے تھے، اور جس جگہ وہ کپڑا بیچتے تھے اس جگہ پر گاؤں ہوتا ہے، ہمارے ادھر بھی بہت سے گاؤں دیہاتوں میں آپ جائیے، کچھ لوگ اپنی سائیکل پہ کپڑے کی پھیری لگاتے ہیں، گاؤں جاتے ہیں اور کپڑا بیچتے ہیں۔ ایسے ہی امام ابن سیرین کپڑے کی پھیری لگاتے تھے۔ وہاں ایک گاؤں میں ایک بیوہ عورت رہتی تھی، اس کا شوہر مر چکا تھا، اور اس کی خادمہ، اس کی باندی اس کی نیت بد کو جانتی تھی۔ اس نے اپنی باندی سے کہہ رکھا تھا کہ کوئی خوبصورت نوجوان اگر تمہاری نظر میں آئے تو اس کو میرے پاس لے کر آنا، تم تو جانتی ہو کہ میرے شوہر نہیں ہے اور میں بیوہ ہو چکی ہوں اور مجھے اپنے جسم کی پیاس کو بجھانا ہے۔ ان کی خادمہ نے بتایا ایک بڑا خوبصورت نوجوان ہے، لیکن چہرے پہ نورانی داڑھی ہے، اللہ والا لیکن بڑا خوبصورت ہے اور کپڑے کا کاروبار کرتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اسی کو لے کے آ جائے۔ باندی نے امام ابن سیرین سے فرمایا چلو ہماری مالکن نے تمہیں بلایا ہے۔ انہوں نے کہا میں کسی کے گھر میں نہیں جاتا، وہ تم سے کپڑا خریدنا چاہتی ہیں اور وہ چونکہ
بیوہ ہیں، ان کا شوہر نہیں ہے، اس لیے وہ گھر سے باہر نہیں نکلتی ہیں۔ امام ابن سیرین نے جب یہ سنا کہ وہ بیوہ ہے تو ان کے ساتھ چل دیے۔ جب ان کے ساتھ چلے تو اس نے اور اوپر بلایا، کہتی اور اوپر آ جائیے، اور اوپر بلا لیا، کہا کپڑے دکھائیے، یہ کپڑا دکھانا شروع کر دیتے ہیں اور وہ کپڑا دیکھنے نہیں تھا، اور دھیرے دھیرے کہتی ہوں دنو منی، میرے قریب آئیے۔ یہ کیا ہے؟ کہا دیکھو تم جتنی دن بھر میں پھیری کر کے کماتے ہو، پورے مہینے میں کماتے ہو، اتنا میں تمہیں ایک دن میں دے دوں گی، لیکن آج تمہیں میری مراد پوری کرنا پڑے گی۔ امام ابن سیرین نے کہا اما بعد، اور پھر خطبہ دیا، بعض نصیحت کی، لیکن اس پر شیطان سوار تھا۔ آ رہے ہو کہ نہیں آ رہے ہو؟ میں چلاؤں، چیخوں گی، یہ عورتوں کے پاس بڑا خطرناک حربہ ہے، ان کی مراد پوری کرو نہیں تو چلاؤں، اور چلائے گی بھی تو لوگ اسی کی بات مانیں گے، چلائے گی یہی صحیح ہوگی۔ اور اس سلسلے میں حضرت یوسف کا پورا واقعہ پڑ جائیے، بیچارے انہی کو جیل جانا پڑا۔ امام ابن سیرین نے بہت نصیحت کی، بہت سمجھایا، لیکن شیطان سوار، نہیں آپ قریب آئیے۔ اب ان کے دماغ میں منصوبہ آیا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دماغ میں کیسے منصوبے ڈال دیتا ہے، ہم لوگ تو کر ہی نہیں پائیں گے۔ منصوبہ آیا، انہوں نے کہا کہ مجھے قضاء حاجت کی ضرورت ہے، لیٹرین لگ رہی ہے۔ اچھا، اپنی خادمہ کو بلایا، جاؤ ان کو لیٹرین کا راستہ بتا دو تو اوپر، اور لے جاؤ، اور ان سے کہا ذرا جلدی آؤ۔ وہ لیٹرین کے اندر گئے، لیٹرین سے ہی ملا ہوا اس کا باورچی خانہ تھا، اور باورچی خانے سے ہی ایک نالی نکلی ہوئی تھی جس میں برتن ورتن دھوتی تھی، اسی کے کیچڑ اور کالی مٹی اور کالی کیچڑ وہ پانی میں نالی میں جمع تھی۔ امام ابن سیرین نے اسی نالی کی سیاہ کیچڑ کو نکالا ہاتھ میں، پھر اپنے کپڑوں پہ دونوں ہاتھ سے ادھر اور پوری کیچڑ لے کے اپنے چہرے پہ، گندی اور خراب کیچڑ اپنے چہرے پہ مل لی۔ کس نے لکھا؟ علامہ ذہبی نے، کہاں؟ سیرۃ اعلام النبلہ میں۔ ایسے کیچڑ سے سان لیا اور بدبو دار، بدبو ہی بدبو، اور نکلے اور کہنے لگے چلو کہاں چلنا ہے۔ اس بیوہ سے کہا، اس عورت سے چلو، وہ کہتی ہے کیا ہے؟ کہا چلو اسی حال میں ملیں گے، چلو۔ بدبو آ رہی، کپڑے کی گٹری اٹھائی اور بھاگے۔ فخرج ہاربا، سیرۃ اعلام النبلہ کے الفاظ یہ ہیں، فخرج ہاربا، وہ بھاگتے ہوئے نکلے، گھر سے بھاگے، اور جو کنواں ملا راستے میں وہی گئے، اپنے آپ کو دھویا اور اپنی بیوی کو پوری بات بتائی۔ بیوی تو بہت خوش ہوئی، اچھا ہوا چڑیل سے بچ گئے، تھی ناگن تھی۔ تو میں کہنا یہ چاہتا تھا میرے بھائیوں، اس واقعے کو سامنے رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیسے منصوبے ان کے دماغ میں ڈالتا، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا جس کو مجبور کر دیا جائے، اور اگر کوئی مجبور کیا بھی جائے اور وہ اللہ سے ڈرتا ہو اور اس کے دل میں زنا کا ارادہ نہ ہو، تو یقین مانیے اللہ اس کے دماغ میں ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے اور ایسے راستے نکال دیتا ہے۔ اللہ سے ڈرنے والا ہو، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ تو ہم غور کریں وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ قوم جو رات کے 2 بجے تک واٹس ایپ چلاتی ہو، یہ قوم جو رات کے 3 بجے تک فیس بک اور میسنجر یوز کرتی ہو، اور جس قوم کی بیٹیاں رات میں 2-3 بجے تک واٹس ایپ چلاتی ہوں، فیس بک چلاتی ہوں، ان سے یہ امیدیں لگانا اب سے اور بیکار ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کر سکیں گی۔ میرے بھائیوں، اگر ہماری بیٹیاں موبائل استعمال کر رہی ہیں تو باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ نگاہ رکھے، اور کیوں نہیں رکھو گے؟ حضرت مریم جب مسجد کے محراب میں تھی اور بے موسم پھل آ گئے، حضرت زکریا جنہوں نے ان کی کفالت کی ہے، حضرت مریم کو کھلایا پلایا اور پال پوس کر بڑا کیا تھا، حضرت زکریا نے جب مسجد کے محراب کے اندر بے موسم پھل دیکھے تو حضرت زکریا نے پوچھ لیا انا لک ھذا،
اے مریم یہ تیرے پاس یہ نعمتیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ اے مریم یہ تیرے پاس یہ ساری چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ تو حضرت مریم نے کیا کہا؟ پاک دامن حضرت مریم، لیکن کلاس لی گئی، یہ بتاؤ یہ نعمتیں تمہارے پاس کہاں سے آئیں؟ آپ نہیں پوچھ سکتے میری بیٹی تو 4 کتابیں لے کے گئی تھی گھر سے، یہ 5ویں کتاب کہاں سے آئی؟ تو اسکول گئی تھی 4 کاپی لے کر، 5ویں کاپی کہاں سے آئی؟ تو موبائل میں تو 10 روپے تھے، میں نے خود لائے تھے، یہ 20 روپے تیرے موبائل میں، یہ 10 روپے کا ایکسٹرا یہ بیلنس کہاں سے آیا؟ موبائل میں تو 4 نمبر تھے، بھائی کا، بہن کا، امی کا اور ابو کا، یہ 5واں نمبر یہ موبائل میں تیرے کہاں سے سیو ہوا ہے؟ ہم اپنی بیٹیوں کی کلاس نہیں لے سکتے۔ حضرت زکریا نے حضرت مریم کی کلاس لے لی، وہ مریم جن کی پاک دامنی کا اعلان اللہ نے کیا ہے۔ مریم سے پوچھا یہ بے موسم پھل کہاں سے آئے؟ اے مریم کیلے کا موسم نہیں، کیلا کہاں سے آیا؟ تربوز کا موسم نہیں لیکن تربوز تیرے پاس آیا کہاں سے آیا؟ آم کا موسم نہیں لیکن آم تیرے پاس آیا کہاں سے آیا؟ لیچی کا موسم نہیں، لیچی تیرے پاس کہاں سے آئی؟ خربوزے کا موسم نہیں، خربوز تیرے پاس کہاں سے آیا؟ مریم پوری بستی میں اس موسم میں یہ پھل ہوتا ہی نہیں ہے اور یہ تیرے پاس پھل آ رہے ہیں بے موسم، یہ کہاں سے آئے؟ حضرت زکریا پوچھ رہے ہیں، قرآن کو حضرت مریم جواب دیتی ہیں، قالت هو من عند اللہ۔ اے زکریا، اے میرے سرپرست میرے اوپر انگلی مت اٹھاؤ، شک کی سوئی میرے اوپر مت دوڑاؤ، مجھے غلط مت سمجھو، میں آپ کی سرپرستی میں پلی ہوں، آپ کو کبھی دھوکہ نہیں دے سکتی، آپ کا سر کبھی شرم سے جھکنے نہیں دوں گی۔ اے زکریا یہ ساری نعمتیں مجھے اللہ کی طرف سے مل رہی ہیں، هو من عند اللہ، یہ ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے آ رہی ہیں، مجھے خود نہیں معلوم ہے، یہ ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے غیب سے میرے پاس آ رہی ہیں۔ جب حضرت مریم کی کلاس لی جا سکتی ہے تو ہماری بیٹیوں کی، ہم اپنی بہنوں کی کلاس کیوں نہیں لے سکتے ہیں؟ جب ہم نے اپنی بیٹیوں کو اور اپنی بہنوں کو جب ہم نے آوارہ چھوڑ دیا ہے، ان کی کلاس لینا چھوڑ دیا ہے، تو آپ دیکھ لیجئے کہ واٹس ایپ پر غلط مس یوز ہو رہا ہے، میسنجر کا مس یوز ہو رہا ہے، لڑکے فرضی آئی ڈی لڑکیوں کے نام سے بنا رہے ہیں، ہماری بھولی بھالی بہنوں اور بیٹیوں کو اپنے دامن چنگل میں پھنسا کر ان کو بلیک میل کر رہے ہیں، اور آپ کا پیسہ آپ کی بیٹی کس طرح چھپا چھپا کے اس بلیک میلر کو دے رہی ہے آپ کو نہیں معلوم ہے۔ میرے بھائیوں کلاس لو، قرآن کے اصولوں پہ چلو، اپنی بیٹی کی صحیح تربیت کرو، اور پھر دیکھو یہ شرمگاہ کی عبادت کے ہی راستے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا المرأۃ اذا صلت خمسا وصامت شهرا واحسنت فرجها واتت بارها فلتدخل من اي ابواب الجنة شاءت۔ جو پانچ ٹائم کی نماز پڑھ لے، رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھ لے، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کر لے، وہ اطاعت والا اور اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کر لے، فلتدخل من ای ابواب الجنة شاءت، ایسی عورت سے کہا جائے گا کہ تو جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے ہو جا، تو جنت کے جس دروازے سے جانا چاہے چلی جا۔ اس کے لیے اپنی شرمگاہ کی حفاظت ضروری ہے، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کے لیے ان 4 دروازوں کو بند کرنا بہت ضروری ہے۔ ان 4 دروازوں کو جو موبائل، واٹس ایپ اور فیس بک کے ذریعے ہماری ماں بہن بیٹیوں کی جسموں تک پہنچ رہے ہیں، والذین هم لفروجهم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں وہ مومن بھی کامیاب ہو چکے ہیں۔